ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف جب کروایا سورہ فاتحہ میں تو اپنے آپ کو کہا رب العالمین، اور اپنے محبوب کو اسی مقدس کتاب میں جس لقب سے پکارا، جن القاب سے پکارا، ان میں سے ایک لقب ہے رحمت للعالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ رحمت للعالمین کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی رحمت جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہمارے نصیب میں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا شکر کیسے ادا کریں، اور اسی موضوع کے حوالے سے مزید جو مباحث آگے بڑھیں گے ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ماہ ربیع الاول ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نہ صرف شکر کا مہینہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت ہے اس کا ظہور اسی مہینے میں عملی صورت میں ہم نے دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا ہے۔ کیا اہمیت ہے اس لقب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃً تکون للنجات وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسلمان خدا کو مانتے ہیں۔ خدا پاک نے اپنا تعارف سب سے زیادہ اپنی کتاب قرآن مجید میں کرایا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے پڑھو۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو کائنڈ ہے، جو مرسیفل ہے، جو محبت کرتا ہے، یا جو بہت رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ تو پہلی تعریف جو اللہ پاک نے اپنی کرائی وہ رحمان اور رحیم والی ہے۔ اللہ کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کے اندر رحم بھی ہے اور جزا و سزا بھی ہے، سختی بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ یہ ہمارا اللہ پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی عقیدے کا جو اظہار انسان کی عملی زندگی میں ہوا وہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو بطور رحمان و رحیم وہ انسان پہ اپنی رحمت کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے بھیجتا ہے، وہ ان کے اوپر بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے کبھی بھی احسان نہیں جتایا، یہاں احسان جتلایا۔ اللہ رحیم ہے، رب ہے، جیسے آپ نے بتایا، وہ احسان نہیں جلاتا، وہ ہر ایک پہ رحمت کرتا ہے۔ وہ دشمن بھی نہیں دیکھتا، وہ فرعون کو بھی اتنا ہی رزق دیتا ہے آسانی کے ساتھ اتنا موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے، اپنی ذات میں اتنا بڑا ہے، لیکن ایک مقام پہ آ کے وہ احسان جتاتا ہے۔ اللہ کو حق ہے، اللہ آپ طور پہ کرتا نہیں، اللہ کو حق ہے، وہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ فرمائیں گے ہم نے احسان کیا آپ پہ، مفہوم ہے، ہم نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ کیا؟ آپ پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی جو تعریف کرتے ہوئے یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے آپ کے پاس جو بھیجا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سراپا رحمت للعالمین۔ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رحمان و رحیم ہوں، اور جو احسان میں نے آپ پہ کیا ہے اس کا کیا صفت ہے؟ رحمت للعالمین نام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے اندر دو لفظ قابل تعریف ہیں، رحمت اور عالمین۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین جمع ہے عالم کی یا تثنیہ ہے، اس فنی بحث کو چھوڑے، مطلب جتنے بھی عالم دنیا میں ہیں، یہ دنیا کا عالم ہے ہمارے سامنے یا مغرب کی دنیا کا عالم ہے؟
آج کا عالم ہے یا ماضی کا عالم ہے یا مستقبل کا عالم ہے؟ آج کا عالم ہے یا آسمانوں کا عالم ہے یا پانی کے اندر کا عالم ہے؟ یا عالم غیب ہے، عالم غیب عالم ہے، شہادت ہے، شہادت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام پہ رحمت ہے۔ مسلمان بھی اسی دنیا میں، ان کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، مرد کے لیے بھی رحمت، بچے کے لیے بھی رحمت، یہودی کے لیے بھی رحمت، ہندو کے لیے بھی رحمت، عیسائی کے لیے بھی رحمت، مسلمان کے لیے بھی رحمت۔ دوسرا لفظ جو دیکھنے والا ہے وہ ہے رحمت کیا ہے۔ انگریزی زبان میں ہم اس کو مرسی کے معنی میں لیتے ہیں، مرسیفل۔ مراد کیا ہے؟ جس میں جمال ہی جمال ہے، جلال نہیں ہے، یہ غلبہ ہے جلال کا۔ اس میں محبت ہی محبت ہے، اس میں شفقت ہی شفقت ہے، جس میں بڑا پن ہے، بڑا پن ہے، جو اپنوں کو بھی دے غیروں کو بھی دے، وہ دیتے ہوئے دیکھے نہ یہ کون ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے، اگر میں صحیح ہوں آپ اس کو واضح کر دیں گے۔ دوستارا کجا کنی محروم، محروم تو کہ بدشمنا نظر داری۔ چنین نظر داری، بالکل۔ اے مصطفیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم جیسے دوستوں کو کیسے معلوم کریں گے؟ آپ کو اپنے دشمنوں کا خبر رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان پہ ترس کرتے ہیں، بلکہ اتنا ترس کرتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں، ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لعلک باخع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھول لیں گے، کنزیوم کر لیں گے؟ اتنا تو نہ کرو، کچھ تو اپنا خیال فرماؤ۔ ٹھیک ہے، محبت رحمت کرنی ہے ہر ایک پہ، لیکن اشارتاً یہ فرمایا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ میں رحمت کا جذبہ اتنا ہے کہ آپ کسی کی بھلائی میں بھی اپنے آپ کو گھول رہے ہیں، پگھلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی جو صفت رحمانیت رحیمیت تھی وہ رحمت للعالمین کی شکل میں آئی۔ محمد رسول اللہ اپنا نام پایا اور رحمت کا اظہار کیا آپ نے ہر فعل میں، ہر عمل میں، اور ہر ایک کے ساتھ۔ ہماری خوش قسمتی ہے اور اللہ کا احسان ہے یہ، اور ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور آپ نے کہا کہ اس کائنات کی تخلیق کے اندر اس کا رحم اور اس کا کرم موجود ہے، اور پھر جو اپنا آخری پیغمبر بھیجا اس سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ گویا اس کائنات کا آغاز اور انجام خدا کی رحمت کے اندر ہے۔ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کا سب آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس رحمت کے نتیجے میں چل رہا ہے؟ ایک چیز موجود نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، حکمت اسی کے پاس ہے، ہمیں نہیں معلوم کیوں پیدا کیا۔ مجھے پیدا کیا، مجھے والدین دیے، مجھے اولاد دی، مجھے دوست دیے، مجھے گھر دیا، مجھے صحت دی، مجھے علم دیا، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ ہمیں انسان بنانے کے لیے ہماری فطرت کو مہذب کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں اچھے استاد دیے، ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر جنید بغدادی سے لے کر شمس روم سے لے کر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ تمام اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ وہ خوبصورت ادب ہمیں بتاتے ہیں، وہ انسان سے محبت سکھاتے ہیں، انسان کو زندگی کو خوبصورت کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ بیماریوں کے لیے اس نے سائنسدان پیدا کر دیے جو ہمارا علاج کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ مجھے توفیق دی کہ میں آج اس کا، اس کے محبوب کا ذکر کروں۔ ہم تو صوفیاء تو اس کو بھی اللہ کا رحم سمجھتے ہیں، اگر وہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ بھی اسی کا کرم ہے نا۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو ہم یہ گفتگو نہ کریں، اتنی ایسی گفتگو جس سے لاکھوں لوگ سن کے خوش ہو رہے ہوں گے،
ہم خوش ہوتے ہیں نا آقا کی تعریف سن کے، ربیع الاول میں ہم خوش ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے ہم جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی اسی کا رحمت کا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اس کی اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام رحمت للعالمین ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ، ہم فلسفیانہ طور پر اس بات کو چھوڑ دیں کہ تخلیق کیوں ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ تر اللہ کی جہاں خلاقیت کا اظہار ہے وہاں اللہ کی صفت رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے، اور وہ اظہار رحمت مادی معاملات میں بھی ہوتا ہے، اعلیٰ شخصیتوں کے ظہور میں بھی ہوتا ہے، شاعر اور سائنسدانوں جیسے خلاق لوگوں کے آنے میں بھی ظہور ہوتا ہے، اور ہر روز جو نئی سائنسی ایجادات آ رہی ہیں جو انسانی زندگی کو آسان بنا رہی ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو دنیا کا ادب عالیہ ہے جس نے ہمیں ٹینڈر کیا، نرم کیا، انسانی صفات میں آگے کیا، وہ بھی اللہ کے کرم کا حصہ ہے، اور جو ادب پارے ہمارے سامنے آتے ہیں آرٹ کی شکل میں، اور وہ بھی اللہ کی صفت رحمیت میری رائے میں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے میری ذوق جمالیات کی میں تسکین ہوتی ہے، بڑھتی ہے، میں اتنا ہی حیوانیت سے ممیز ہوتا ہوں، میری حیوانیت دبتی ہے، میری انسانیت ان سے آگے جاتی ہے، تو میری ذاتی رائے میں یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ جو ساری کی ساری تخلیق ہے اس کے اندر رحمت موجود ہے، اور رحمت اپنی مکمل ترین صورت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پاک کی صورت میں ظاہر ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جہان میں شر بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، کیا یہ بھی پھر رحمت ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں فارسی زبان کے اس شاعر کا بہت بڑا مداح ہوں جو کہتا ہے کہ اس کائنات کی جو کتاب ہے اس کے پہلے صفحے گم ہیں، آخری بھی گم ہے۔ واہ، یہ علاماتی طور پہ اس نے کہا ہمیں اصل حکمت نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے یہ کائنات کیوں تخلیق کی، بالکل صحیح، ہمیں نہیں معلوم۔ فلسفیوں نے بہت زور لگایا اس پہ، فلسفے کا بنیادی موضوع رہا بہت عرصہ تک، بہرحال مختلف آراء ہیں، کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میری رائے میں یہ تو بتا دیا کہ آپ آ گئے ہو تو عبادت کرو، کہ وما خلق جو ہے آیت پاک الا لیعبدون، لیکن وہ خود بنایا کیوں ہمیں، اس کو کیوں عبادت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، یہ مسائل ہمارے علم میں حتمی طور پہ نہیں ہے، تو اس بحث کو تو فی الحال میں نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح، اس کے آگے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ظہور ہے دنیا میں یہ رحمت کا اظہار ہے، اور اس دنیا میں ایک ہمارے علم کلام کے مطابق اگرچہ کبد ہے، یہاں مشکلات ہے، یہاں آپ کو مشکل میں رہنا ہے، انسان کو ایک مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن اس کا بھی بتمائے نظر یہ ہے کہ آپ خالدین فیہا ابدا میں چلے جائیں، کہ آپ یہ زندگی اچھی گزار کے ہمیشہ کی ہمیشہ ایسی زندگی میں چلے جائیں جو شدید نعمتوں والی ہو، اور نعمتوں کو زوال نہ آئے، اور وہ نعمتیں ہر لمحے بڑھتی چلی جائیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار یا اللہ کا قرب وہاں نصیب ہو جائے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں، ایک زاویہ تو یہ ہے کہ مادی چیزوں کی کثرت مجھے ملے اور میں آپ سے کہوں کہ آپ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مجھے علم دیں اور اگر آپ مجھے اخلاق دیں تو مجھے میری رائے میں سب سے زیادہ شکر گزار آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے بہت اعلیٰ چیز دے دی۔ اس لیے ہم استاد کی ادب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ پیسہ تو نہیں دیتا، وہ علم و انسانیت دیتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں انسانیت سکھائی، اللہ نے جو انسانیت سکھانے والے معلمین، پیغمبرین بھیجے، اور اس کے بعد ان کے نائبین بھیجے علماء کی شکل میں، صوفیاء کی شکل میں، تاکہ ہمارے اندر اصل علم ہو جو عرفان کا علم ہے، ہمارے اندر
ہمارا نفس جو ہے وہ ضبط میں آئے، اور ہمارے جو انسانی اعلیٰ اقدار ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کی صفت رحمت کا اظہار ہے۔ اچھا، پیغمبر گرامی کی ذات پاک رحمت ہے، اور رحمت ہے جہانوں کے لیے۔ آپ کے دشمن بھی تھے، آپ نے جنگیں بھی کی، تو کیا آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے؟ دیکھیے، یہ اس اعتراض ہمارے اوپر مغرب میں کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی مسیحی روایت ہے، اچھا، یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کی حضرت بدھا کی روایت ہے۔ اس کی وجہ ہے، حضرت بدھا کے بارے میں ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہ ہاں کرتے نہ انکار کرتے۔ صحیح۔ حضرت مسیح کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی وہی تھے، ان کے بعد ہمارے نبی آخری ہو گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف اخلاقی تعلیمات کے اظہار کی ڈیوٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین کو بطور کلی دنیا میں لانے کی ڈیوٹی تھی۔ آپ کا مشن، مصطفیٰ چنا گئے تھے، اس لیے اس میں آپ نے ایک سماج بنانا تھا، صرف دعوت نہیں دینی تھی۔ سیدنا مسیح نے دعوت دی، صرف زرتشت نے دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت بھی دی اور کچھ پولیٹیکل سٹرگل بھی بعد میں کی۔ ہمارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعوت دی، کوئی پولیٹیکل سٹرگل یا ایک سماج بنانے کی کوشش نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشی نظام دینا، سماج بنانا تھا، سماج میں انظامی معاملات بھی تھے، سماج میں معاشی معاملات بھی تھے، سماج میں خاندانی اور بین الاقوامی معاملات بھی تھے۔ جب کوئی آدمی ایک سماج بنائے گا، یا اس کی ڈیوٹی یہ بھی ہوگی کہ معاشرے میں جو ظلم ہے اس کو آپ قوت سے بھی ختم کر سکتے ہیں تاکہ امن قائم ہو، تو اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں ضرورت ہو وہ طاقت کا استعمال کرے۔ جیسے ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے، مجبور تکلیف ہے۔ کے ذریعے آپ کو جی، نبی بیماری کا کریم علاج صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح اسلام میں یہی فرق ہے۔ وہ جو روایت کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی نے تو یہ ایسا نہیں کیا، جنگیں نہیں کی غیر مسلموں کے ساتھ یا غیر کسی اور کے ساتھ، آپ کے نبی نے کی، تو نبوت کے شان میں نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبوت کا تصور مختلف ہے آپ سے، ہمارا یہاں سمجھتے ہیں کہ دین کی تکمیل ہونی تھی، آخری نبی تھے، خاتم رحمۃ اللہ العالمین بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، تو آپ نے ایک مسلم سماج بنا کے دکھانا تھا، اور سماج بنانے کے لیے آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو صرف دائی نہیں کرتے۔ تو اس اس سماج وجہ کی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، بشمول کے جو غزوات اور جنگیں ہوئیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین مفہوم میں وہ بھی دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے تھی، اور یہ بھی آپ کی صفت رحمت کا حصہ تھا، اور اس میں بھی آپ نے ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین سلوک کیا، ہیومین سلوک کیا، ضرورت کے مطابق طاقت استعمال کی، عمومی طور پہ معافی کا سلوک رکھا، عمومی طور پر شفقت رکھا، ادب کا رکھا، احترام کا رکھا۔ بعد میں ہم کبھی ایک پورا پروگرام اس پہ کر لیں گے، لیکن فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ طاقت کا استعمال بھی کیا، لیکن ایک تو اس کا استعمال انسانیت کی فلاح و عدل کے قیام کے لیے تھا، اور اس کو اتنا کہ اتنی ضرورت تھی، اور اس کے باوجود بھی اس کے نتائج اور ان کا عمل آپ کا سب کے لیے رحمت کا سبب بنا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کی جو امت ہے، جو رحمت للعالمین کی امت ہے، اس سے توقع کیا ہے کہ وہ کیسا سماج تشکیل دے؟ ہمیں یہ ایک غالباً لاطینی امریکہ کے شاعر تھے، میں پورا نہیں جانتا چونکہ میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، وہ گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر مسلمان کو ایک چھوٹا محمد ہونا چاہیے۔ اب یہ شاعر ہے یہ، اور غیر مسلم ہے، ہمیں اس کو کسی برے معنی میں نہ لیں، مراد اس کی کیا ہے کہ وہ صفات مراد کوئی جھلک تو آئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہو، جتنا ہو انسان ممکن ہے، نبی اور ہمارا تو فرق ہے، وہ مٹ ہی نہیں سکتا، پتہ تو چلے کہ ہم پیروکار کس کے۔ اب رحمۃ اللہ پاک نے نبی کریم کا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو آیت مبارک آپ نے پڑھی ہوئی جو سامنے لکھی ہوئی ہے،
کہ وما ارسلنا. اچھا اب دیکھیے عربی زبان میں، آپ ادب کے طالب علم ہیں، یہ ہم تھوڑی وضاحت کر دیں. یہ کہنے کا انداز ہی بڑا عجیب ہے اللہ کا. اللہ پاک یہاں نہیں فرما رہے کہ ہم نے آپ کو ارسلنا کا رحمت ہم نے آپ کو رحمت للعالمین دیا، یہ نہیں کہا. بالکل ٹھیک. پہلے نفی کی، ہم نے کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین ہے. nothing but this. نتھنگ بٹ رحمت اللہ مرسی. اب وہی ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو رحمت کیا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ پہ زحمت بھی کی تھی. یہ ہو سکتا ہے نا. اگر اللہ پاک یہ کہتے کہ میں نے آپ کی رحمت للعالمین بھیجا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے آپ پہ زحمت بھی بھیجی ہے مختلف شکلوں میں. یہ کہہ سکتے تھے اللہ. یہ سٹائل ہی نہیں اختیار کیا. فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین ہے. پہلے نفی کر دی ہر شے کی اور اس بات کر دیا. تو یہ زور ہے، یہ ایمفیسس ہے بات کرنے کا. تو یہ ہمارے لیے اس کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کی لاج رکھے، رحمت للعالمین کی یہ روشنی اپنے اندر لائے، آپ کا اخلاق لائے. اور مطلب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ہم جس کردار کے ساتھ ہیں، کہیں والد کے کردار میں ہیں، کہیں ماں کے کردار میں ہیں، کہیں معلم کے کردار میں ہیں، تو ان تمام کرداروں میں یہ والی صفت کہیں نہ کہیں جھلکنی چاہیے. نبی آتے اس لیے ہیں کہ وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے ایک ماڈل اور آئیڈیل کا کام کرتے ہیں، مثال کا کام کرتے ہیں اور نمونے کا کام کرتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم سیکھ لیں. یہ ان کا ہمارا وہ ہوتا ہے. اللہ کی صفات اپنے اندر لا لیں. ہمیں کہا بھی یہ گیا ہے کہ نبی کریم نے اسوۃ حسنہ ہے. آپ نے شواد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال، جیسا کہ ارشاد آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کے اعلیٰ اخلاق کو سکھانے اور تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا. آپ کی ڈیوٹی یہ تھی، اور ہم نے اگر نہیں سیکھا تو ہم نے ڈیوٹی اپنی نہیں پوری کی. ہم میں سے تو ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ آپ کی ذات عالی کا ہمارے اندر پرتو ہو، آپ کا نور ہماری ذات سے ظاہر ہو، آپ کی تعلیمات جو رحمت کی تعلیمات ہیں ہمارے اندر نکلیں. کیسے نکلیں؟ بطور انسان رحمت. میں اگر دفتر میں ملازمت کرتا ہوں، چھوٹے والوں سے شفقت و پیار. میں محلے میں رہتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محلے میں پیار کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، ویسے کروں. میرے ساتھ جو متعلقین ہیں، میرے دوست ہیں، میرا خاندان ہے، میری ازواج ہیں، میری بہنیں ہیں، مائیں، ان کے ساتھ میں رویہ ویسے کروں جیسے حضور نے بتایا ہے. اگر مجھے سیاسی نظام چلانا ہے تو مجھے وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا ہے. مجھے اگر معاشی نظام بنانا ہے تو وہ جو حضور نے کیا ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ادھر جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے. ہمیں پرتو بننا ہے ضیاء مصطفیٰ کا، ہمیں نور مصطفیٰ کا اظہار کرنا ہے. اگر ہم نور مصطفیٰ کا اظہار نہیں کرتے، اس روشنی کا اظہار نہیں کرتے، تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم روشنی کہاں سے لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مصطفی ہیں، ہم چنے ہوئے، ہم نبوی ہیں، ہم محمدی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان کی صفات ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور ان میں پھر جو سب سے نمایاں صفت ہے وہ صفت رحمت. اللہ بھی رحیم ہے، نبی کریم بھی رحیم ہے. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، رحمت للعالمین کے حوالے سے ہماری گفتگو مزید جاری رہے گی، اور اسی موضوع کو آئندہ پروگرام میں مختلف حوالوں سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی الحال جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.